بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ہیں فیشن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے ان کی ہیڈ ہیں میڈم نازش ہما خان۔ یہ بیسیکلی ملتان سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ کافی ٹائم سے فیشن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میڈم بڑی کریٹیو اور بڑی ڈفرینٹ چیزوں کو اینگل سے دیکھتی ہیں چیزوں کو۔ تو میرے ذہن میں کافی دیر سے کویشچن تھا، تو میں نے کہا کوئی ایسے بندے سے پوچھوں گا جو اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز رکھتا ہوں۔ تو آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں میڈم کے ساتھ۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے کہ ماں کیا ہے اور ماں کا ایک رول کیا ہونا چاہیے اور اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ سنتے ہیں۔ آئیے میڈم کے زبانی۔ جی میڈم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا میم، اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کہ ایک ماں جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، یا ایک ماں ہوتی کیا ہے بیسیکلی، وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ دونوں امپیکٹ پہ دونوں اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ سر، ماں سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کے حالات و واقعات کیا ہیں اس کی زندگی کے۔ جب ہم اس کو اس رشتے کے اندر لانے کا جو ہے وہ اسباب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ دونوں فریقین کیا مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہیں، کیا اس کے لیے وہ جو ہے ایجوکیٹڈ ہیں، دے آر ویل ایجوکیٹڈ، کہ وہ جو رسپانسبلٹی جس میں انٹر ہونے لگے ہیں وہ اس کو اٹھانے کے قابلیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس میں قابلیت کو جج کرنے کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں۔ میچورٹی اور ایک لائف کا جو آپ کا جو پیٹرن ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اس کے اندر۔ جب ہم نیکسٹ فیز کے اندر جاتے ہیں، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ مدرہڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ ان کرتی ہے، تو اس کے ساتھ نہ صرف وہ کرتی ہے، مطلب یہ ایک میوچل اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے کہ جو اگر ہم ایک بچی کو، ایک لڑکی کو، ایک عورت کو مدرہڈ میں لے کر جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے نرچر کرنا ہے جیسے وہ آپ کی اولاد کو نرچر کرے گی۔ اگر صحیح۔ اس کے جو ہے وہ آؤٹر ورلڈ کے جو اس کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں وہ اس کو پراپرلی نہیں جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھیں گے، اس کو پراپرلی جو ہے وہ اس کو کیئر اس کی نہیں کریں گے، تو الٹیمیٹلی وہ اس کی بچے کے اوپر بھی اتنا ہی اثر پڑے گا۔ آپ کا سوال ہے کہ ماں کیا ہے؟ ماں بیسکلی جو ہے، میں صرف اس کے بارے میں ایسا کہوں گی کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کو آپ وہ انتہائی نازک اور سائملٹینیسلی انتہائی پاورفل۔ ماں اپنے اوکے۔ بچے کے لیے جتنی سینسٹیو ہوتی ہے، جب اس کے اوپر مشکل آئے تو وہ اپنے ماں کے لیے، اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ پاورفل بھی وہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو دو لفظوں میں بیان کر نہیں سکتے کہ ماں کیا ہے۔ وہ اس کا جو سچویشن ہوتی ہے، وہ کنڈیشنز کے حساب سے ماں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اوکے، تو میرا اصل میں دوسرا کویشچن جو ہے یہ ہے کہ جو ماں ہے اگر وہ اچھا رول ادا نہیں کرتی یا برا رول ادا کر رہی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو پڑتا ہے معاشرے پہ وہ کہاں تک جاتا ہے، پھر کتنی دور جاتا ہے اور اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سر، اس کا تو پھر کوئی آخر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب ایک حدیث ہے، آپ کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ ایک ہم کیا کہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ پہلی درسگاہ ماں ہے۔ ماں نے ہی بچے کو سکھانا ہے کہ وٹ از گڈ، وٹ از بیڈ۔ آپ نے ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جب ہم اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلانی جگہ چوری ہو گئی، فلانی جگہ ڈاکہ ڈل گیا، فلانی جگہ ریپ ہو گیا، فلانی جگہ کسی جو سیکشولی اسالٹ کسی کو کیا گیا، تو میرا سوال اس بندے سے یا اس کرمنل سے نہیں ہے، میرا سوال ان ماؤں سے ہے کہ ہم کیا ٹرینڈ کر کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ہم ڈیزائنرز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پروڈکٹ کس طرح کی بنائیں گے، اور وہ جب کوئی لوگ اس کو جیسے بینگ فیشن ڈیزائنرز ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے کے کپڑے، کس طریقے کی چیزیں ہم مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، تو وہ سپورٹ کرے گا ہمارے معاشرے کو، ہماری ریلیجن ویلیوز کو، ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ سوشل کلچرل ویلیوز کو سپورٹ کرے گا۔ سملرلی جب ایک بچہ ہم اپنا جو ہے اس کو اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پیرنٹیج کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ فار دا لانگر پیریڈ
جو ہے وہ آپ نے اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کے جائے گا تو یہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرے گا. تو اس کا مطلب ہم پھر یہ سمجھیں کہ جو ماں ہے اس کا اپنا ٹرینڈ ہونا بیفور میرج جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ خود میچور ہو جائیں اور چیزوں کو خود ذرا سمجھ لیں. سر دیکھیں اگر وہ خود ٹرینڈ ہوگی تو میرا خیال ہے وہ پھر اچھی نسل پیدا کر سکے گی نا. سر مدرہڈ کے ساتھ ساتھ ہم ایک چیز مس کرتے ہیں، پیرنٹ ہوڈ. اوکے ٹھیک ہے، یہ دونوں کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اوکے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مدر کے اوپر جتنی جو ہے وہ لائبلٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، لیسر مور فادر پہ بھی اتنی ہیں. اتنی ہے، ٹھیک ہے اور بالکل اس سے پہلے پیرنٹ ہوڈ سے پہلے میں جاؤں گی میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر. صحیح ہے. تو جب ایک لڑکی اپنا گھر بار اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک نئے ماحول، ایک نئے گھر، نئے رشتے کی جو ہے اس کے اندر انٹر ہوتی ہے، بالکل جس کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں، بالکل جن کی جو ہے وہ ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں، جن کی جو ہے رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں، جو اس نے کبھی اپنے گھر میں نہیں کی ہوتی. تو یہاں پہ پھر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کا رول اسٹارٹ ہوتا ہے. اوکے کہ وہ کتنا آپ کو کمفرٹ زون کے اندر رکھتا ہے، وہ کتنا آپ کو جو ہے وہ اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں وہ آپ کی مدد کرتا ہے. صحیح ہے. میں آپ کی جو بات سے میں سمجھاؤں، آپ مثلا میں یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں اگر معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی بچوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. وہ بے شک بچہ جو ہے وہ 1 دن کا ہے یا بچہ جو ہے وہ 20 سال کا ہے، چاہے وہ پیدائش سے پہلے کا. اوکے، اس کا مطلب اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہے اور اگر پیرنٹس کے آپس میں معاملات بگڑ رہے ہیں تو بچے پہ اس کا اثر جا رہا ہے اور بچہ فیس کر رہا ہے اس چیز کو. فیس کر رہا ہے. واہ، یہ ڈفرینٹ چیز ہے واقعتاً اس چیز کو. وہ ساری چیزیں جو ماں فیس کر رہی ہے، وہ سارے فیئرز بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گے. اوکے، اس طرح کی بڑی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں بہت ساری. تو اس کا مطلب کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب پھر آفٹر برتھ ہے وہ بچوں کے اندر ایک تھوڑا سا وہ خوف اور نیچرل وہ ساری چیزیں لازمی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں. اوکے، یہ تو پھر ہمارے لیے بہت ڈفرینٹ آپ نے اینگل سے یہ بات بتائی ہے. سائنٹیفکلی پروون یہ ساری جو ہے وہ تھیوریز ہیں، کیونکہ میری ریسرچ بھی اسی جو ہے وہ ڈومین میں ہے، تو اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے وہ تھیوریز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں، پوری کی پوری جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان چیزوں کے اوپر. بچوں کی جو زیادہ پھر عادات ہوتی ہیں مطلب آفٹر برتھ جو ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ تر 80% یا 70 to 80% وہ ماں کی ہیبٹس کے ساتھ یا ماں کی تھنکنگ کے ساتھ میچ کرتی ہیں. دونوں کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جینز ملتی ہیں تو ڈی این اے ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی آپ کا دماغ جو ہے، یہ سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے ماں کے ہی برین سیل سے. اوکے، بچے کا جو برین ڈیولپ ہوتا ہے وہ ماں کے ہی سیل سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور برین ہی تو مین انجن ہوتا ہے جو پوری باڈی کو چلاتا آپ ہے. یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ جب اس مدرہڈ کے اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں فوراً سے پہلے کچھ سپلیمنٹس دے دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز وہ ایڈیشنل سپلیمنٹس دیتے ہیں. کیلشیم دے رہے ہیں، آئرن دے رہے ہیں، وہ ایڈیشنل اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جو ایک اور جان پل رہی ہے وہ چیزیں وہ آپ کی باڈی سے ہی لے رہی ہیں. صحیح. اگر آپ کا کیلشیم انٹیک اس پریگنینسی کے اندر پراپر نہیں ہے تو جو آپ کا اللہ کی طرف سے جو آپ کی بونز میں کیلشیم سٹور ہے بچہ وہاں سے اپنا لے لے گا. صحیح. الٹیمیٹلی ماں بھی کھونا بچے نے اپنی چیزیں پوری کر لینی ہیں، ماں نے بھی کھونا شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آپ جب پریگنینسی کے اندر آئیں تو آپ اپنی ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھیں. آپ جو ہے اپنی باقی چیزوں کا جو نیوٹریشنس ہیں جو مینڈیٹری ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مینٹین رکھیں تاکہ ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکے. میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے ویوز سے ہمیں جو چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے بتائی ہیں کہ باڈی، انسانی باڈی کس طرح گرو کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ ماں کی طرف سے یا انوائرمنٹل جو امپیکٹ ہے، بیسیکلی تو انوائرمنٹ کے امپیکٹ پیرنٹس کے دماغ پہ آ رہے ہیں دونوں کے اندر، پھر وہ دونوں کا آگے وہ سارا جو چیزیں ہیں وہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں. اس کا مطلب تو اس کا مطلب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیفور گوئنگ ٹو، آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مائنڈلی پریپیئر کر لیں کہ ہمیں اس رشتے کو یا اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. انوائرمنٹ کی بات کی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ. اوکے میم، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. بلیس یو.